کر ایک بات اور بھی عرض کر دوں، بڑی اہم بات ہے۔ کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول حضور کے وصال کا دن بھی ہے، تو آپ تو ان کے وصال کے دن خوشی بنا رہے ہیں۔ سنا ہوگا آپ نے، چند لوگ 12 ربیع الاول کی خوشی کو روکنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ تو حضور کے وصال کا دن ہے، نمبر 1۔ اب اس کے جواب سنیں، میں 4 جواب دوں گا اس کے۔ کتنے جواب؟ قرآن و سنت کی روشنی۔ پہلا جواب، بالفرض 12 ربیع الاول حضور کا یوم وصال، پہلے نمبر پر تو کیا ہے؟ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن ہے، وصال کا نہیں۔ تحقیق یہ، ریسرچ یہ۔ پھر کون سا دن ہے؟ فرمایا 2 ربیع الاول۔ اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ جو جس مرض میں سرکار کا انتقال ہوا بخار میں، وہ صفر المظفر کے آخری بدھ کو چڑھنا شروع ہوا تھا، تو لہذا چند دن چڑھا، 5 دن، اس کے بعد پھر 2 ربیع الاول کو سرکار نے پردہ فرمایا۔ یہ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ ایک بات ہو گئی کہ اس پہ اتفاق نہیں ہے، اس پہ بولیے گا، اہم بات ہے نا، تو اس لیے توجہ کریں، اس پہ اتفاق نہیں ہے۔ ممکن ہے 3 ربیع الاول ہو، 2 ہو، 2 پہ زیادہ نہیں کہا۔ بالفرض سپوز اگر 12 ربیع الاول حضور کے وصال کا دن ہو بھی، یا بالفرض کہہ کے میں نے کہا سپوز انگلش میں کہتے ہیں، تو پھر بھی سوگ شریعت میں 3 دن تک جائز ہے۔ کتنے دن تک؟ ہم اہل تشیع کو بھی یہی کہتے ہیں، کیوں ہم ماتم نہیں کرتے نا 10ویں محرم کو، ہم کہتے ہیں سوگ 3 دن کے لیے۔ کتنے دن کے لیے؟ تو اگر 12 ربیع الاول کو سرکار نے پردہ فرمایا تو سوگ تو 3 دن منا لیا گیا، اور خوشی کے لیے اللہ نے قرآن میں کوئی حد مقرر نہیں کی۔ آپ نے آیت سن لی 11ویں پارے کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں، اور آگے اس خوشی کا رتبہ سنیں، فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ انہوں نے جمع کیا ہے اس سے بہتر یہ خوشی ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، بندہ 2 قسم کی چیزیں جمع کرتا ہے، ایک دنیا کی دولت، سونا چاندی ہیرے زر و جواہر، اور ایک آخرت کی دولت، نمازیں، روزے، صدقات، خیرات، حسنات، حج، زکوٰۃ۔ فرمایا ان سب سے بہتر اللہ کے فضل پر خوشی کرنا۔ ہوا خیر مما، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں اس سے بہتر یہ خوشی کرنا ہے۔ تو خوشی کے لیے حد مقرر ہے، یہ دوسری بات طے ہو گئی کہ سوگ کے لیے حد ہے، غم کے لیے حد 3 دن، اس سے زیادہ سوگ نہیں ہو سکتا۔ تجدید غم جائز ہی نہیں ہے اسلام میں۔ البتہ جس کا شوہر فوت ہو تو بیوہ، وہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کا سوگ کرے گی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فوتگی ہوگی، باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے کسی کی، تو 3 دن تک سوگ ہے، اس سے بڑھ کر اجازت نہیں۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ فرمایا میں قبر میں بھی اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کرتا رہوں گا۔ ایک حدیث میں تمہارے لیے فرط ہوں گا۔ فرط کہتے ہیں ایسے بندے کو جو قافلے کے پہنچنے سے پہلے جا کے اس کے قیام توام رہائش کا بندوبست کرے۔ یہ عرب میں ہوتا تھا، قافلے چلتے تھے نا، ایک بندہ پہلے آگے جاتا تھا، دیکھتا تھا پانی کہاں اویلیبل ہے، خیمے کہاں لگائے جائیں، کھانا کہاں سے آئے گا، سبزی کدھر سے آئے گی، وہ پہلے بندوبست کر کے رکھتا تھا تاکہ جب قافلہ پہنچ جائے پھر انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس کو فرد کہہ، فرمایا میں تمہارے لیے فرد ہوں، پہلے جا کے تمہارے لیے بندوبست کر رہا ہوں، ہاں جی، تمہارے لیے جنت کا بندوبست کر رہا ہوں، تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، غم نہ کرنا، میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو تمہارے لیے میں کیا کرتا رہوں گا؟ دعائیں کرتا رہوں گا۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات، اب یہ ہمارا جواب ہے، 3 جواب بھی صحیح ہیں، چوتھا جواب یہ میرا جواب ہے۔ وہ کیا کہ سوگ تو وہ کریں جن کے فوت ہو گئے، جن کے ہمارے آقا وہ تو زندہ ہوتا بندہ ہے، تو ہم کیوں سوگ کریں؟ یہ نظام کائنات ہے کہ وہ پردے میں، لیکن شہیدوں سے افضل ان کی زندگی ہے۔
آپ دیکھیں کہ شہیدوں کو اللہ نے قرآن کریم میں زندہ کہا ہے، لیکن شہید کی بیوہ عدت گزار کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے، شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی ازواج نہ ان کو دوسرا نکاح جائز ہے اور نہ ہی ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شہیدوں کی حیات سے بھی نبیوں کی حیات کہیں افضل و اعلیٰ ہے۔ تو جب ہر نبی زندہ ہے تو میرے آقا تو بدرجہ اولیٰ زندہ ہے۔ امام احمد رضا قسم اٹھا کہتے ایک مصرے میں 2 مرتبہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہیں سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا 12 ربیع الاول شریف سوگ کا دن کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا، وہ خوشی کا دن ہے۔ خوشی کا اظہار کرو، محبت کا اظہار کرو، اپنے آقا سے پیار کا اظہار کرو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آج کی شب اور کل کا دن یہ سرکار کے ذکر کے لیے وقف کر دو۔ گورنمنٹ نے بھی چھٹی اسی لیے دی ہے کہ سو کر نہیں گزارنا یہ دن، یہ نبی پاک کے ذکر میں، نعت خوانی میں، درود شریف میں، جلوس میں، جلسے میں بسر کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے چھٹی دی گئی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان کرو، ان کے آنے کی خوشیاں مناتے چلو، ذکر ان کا سناتے چلو۔ کل یہ کام، آج رات میں اور کل یہ کام ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منائیں۔